ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور وزیر جعفر معمول کے گشت پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طرح آپ نے مجھے اللہ کے نام پر یہ دیا ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر مارے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بہت حیران ہوئے۔ خلیفہ ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگے، مگر فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر تھپڑ مارے، اور اگر یہ منظور نہیں تو اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ایک ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور چل پڑے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو اشرفی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے، اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے، اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اصرار کیوں کیا؟ فقیر کہنے لگا، حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور اس کے کہنے پر میں نے 2 اونٹ خرید لیے اور تجارت کا کام شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت عطا کی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی گئی۔ پھر کچھ ہی عرصہ میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ دیکھ کر میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے وہیں بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش راہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور سلام دعا کرنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور اسی دوران بزرگ درویش کہنے لگے کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے کر جا سکتا ہوں۔ اگر وہ خزانہ تم اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد دو تب بھی خزانہ مٹھی بھر کم نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ بزرگ درویش کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ مجھے دے دو، تب ہی میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی میرے پاس 40 اونٹ بچ جائیں گے۔ خزانے سے لادے یہ 40 اونٹ بھی میری 40 پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ صرف 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اس درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک پہاڑ نظر آیا۔ جلد ہی ہم اس پہاڑ تک پہنچ گئے اور پہاڑ کے اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بزرگ رک گئے اور کہنے لگے کہ ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ کچھ قدم چل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور روشنی کے لیے آگ جلائی۔ پھر کوئی خوشبودار چیز چھڑک کر کچھ پڑھنے لگے جس کی مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ چند لمحوں بعد زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آنے لگا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ۔ پھر ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ عالی جا، میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونا اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا
خیر میں لالچیوں کی طرح اس خزانے پر جھپٹا اور خزانہ اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے اس راستے سے باہر نکلے تو اس درویش نے جیب سے ایک چاندی کی ڈبیا نکالی اور مجھے دکھا کر واپس جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد درویش نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، جس سے پھر زمین ہلی اور دروازہ خود ہی ختم ہو گیا۔ پھر ہم باہر پہاڑ پر آ گئے۔ درویش نے مجھے الوداع کہا اور اپنے 40 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں نے اپنے 40 اونٹ لیے اور بغداد شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ ہارون رشید، میں ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، بلا وجہ ہی میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر وہ بھی میرے پاس ہوتے تو میں کتنے بڑے خزانے کا مالک ہوتا۔ میں نے اس ٹائم تو یہ سوچا نہ تھا کہ درویش کی وجہ سے مجھے مفت میں اتنا مال مل گیا ہے، اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ افسوس مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ آپ مجھے واپس دے دیں۔ میری زبان سے یہ بات سن کر درویش نے مجھے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے واپس دے دیے اور وہ 30 اونٹ لے کر چل پڑا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، کچھ زیادہ اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور آواز دے کر روکا۔ پاس جا کر میں نے کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹوں کا انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ اور مجھے واپس دے دیں۔ درویش نے اس بار بھی مجھ سے کچھ نہ کہا اور 20 اونٹ مجھے واپس دے دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالی جاہ، میں لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا۔ جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح باتیں کر کے لے لیے۔ اونٹ لے کر واپس آنے ہی لگا تھا کہ مجھے چاندی کی وہ ڈبیا یاد آئی جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا اس ڈبیا میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جو درویش نے سونے سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر مجھے واپس دے دیے۔ اب مجھے وہ ڈبیا ہر قیمت پر حاصل کرنی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر واپس گیا اور درویش بزرگ کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ ڈبیا مجھے دے دے، لیکن درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، ضرور اس ڈبیا میں خزانے سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ افسوس کے لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لیے لالچ میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ڈبیا مجھے نہیں دی تو میں اس سے چھین لوں گا۔ اس درویش نے جب دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں عجیب و غریب قسم کا سرما تھا۔ میں نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک سرما ہے، اگر اس کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے اس درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ درویش نے ایسا ہی کیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانہ نظر آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں لگانے سے اس کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھوں میں لگانے سے اور نہ جانے کیا کچھ پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ مجھے لالچ نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟
اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے، لیکن درویش نہیں مانا۔ میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو درویش کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر اصرار کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ میرے سر نہ ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سرما لگاؤ۔ درویش نے جیسے ہی سرما لگایا میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا، تم یہ سارے اونٹ اور سارا خزانہ لے لو، مگر میری آنکھیں مجھے واپس کر دو۔ درویش کہنے لگا، اے لالچی انسان، افسوس ہے کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تو نے خود اپنے گلے لگائی ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر درویش اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ مجھے جب کوئی بھیک دے گا تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ایک تھپڑ بھی میرے منہ پر مارے کہ مجھے اپنی لالچ کی سزا بھی اس دنیا میں ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی تھی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرت ناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ خیر، اب تم بھیک مانگنا اور تھپڑ کھانا چھوڑ دو، آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے، جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ صبر ایمان کا جزو ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے نور کو نہ دیکھ پائیں ان آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے روح کی زندگی طلب کرو۔ اگر تم دربار حق میں حاضر رہو گے تو معاش کی فکر نہ ہوگی۔ صد افسوس ہے اس پر ہی جس نے آب حیات دینے والے مسیحا کو تو پایا مگر اس سے روح نہ مانگی۔ اپنے تصورات و خیالات ہی دنیا کو راحت یا عذاب بناتے ہیں۔ صبر کا پھل اچھا ملنے کا خیال ہی صبر کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ آگے کا ایمان اور بھروسہ ہو تو صبر ایمان کا جزو ہے، جبکہ لالچ اندھی تقلید کرواتا ہے۔ لالچ منافقت کروا کر دل کے آئینہ کو خراب کر دیتی ہے۔ لالچ سے آنکھ، ناک، کان، منہ اور دل بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھیں حقیقت سے نا آشنا ہیں تو پھر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تم اپنے مرشد پاک سے وہ آنکھیں طلب کرو جس سے تم حقیقت کو جان سکو، اور لالچ و منافقت سے اپنے دل کو پاک رکھو کہ اس سے دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے، اور پھر تم اس میں جو عکس دیکھتے ہو وہ تمہیں واضح دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ میں علم کے اس درجہ تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقہ سے بہتر ہے۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ظالم کی موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا،
کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سرسبز و زار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو لگانا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔